السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین تاجر راکیف کی جانب بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں لالچی بن کر خود کو ضائع مت کرو راکیف، فیصلہ کر لو۔ جس کے بعد راکیف آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے تاجر نقصان اٹھا سکتا ہے لیکن حساب برابر کرنے کے لیے ایک دن لوٹتا ضرور ہے۔ اور پھر راکیف آگے بڑھتا ہے اور جیسے ہی صلاح الدین کا ہاتھ پکڑنے لگتا ہے تو باہر سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ راکیف کہتا ہے باہر سے آوازیں آ رہی ہیں وزیر حضرت، دیکھ لینا چاہیے۔ جس کے بعد صلاح الدین اٹھ کر باہر جا کر دیکھتا ہے، باہر بہت سے لوگ موجود تھے۔ صلاح الدین دیکھ کر کہتا ہے خلیفہ کا محل جل رہا ہے قاضی فاضل۔ تاجر راکیف کہتا ہے اس محل کو جلانے والے تو آپ ہی ہیں وزیر حضرت۔ سب لوگ اس کی جانب کافی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ صلاح الدین آگے بڑھنے لگتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے اس آگ کے پیچھے ضرور کوئی گڑبڑ ہوگی، سپاہیوں کو بھی ساتھ چلنے کا کہیں۔ جس کے بعد وہ مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر تاجر راکیف کھڑا کہہ رہا تھا یہ تو بس شروعات ہے صلاح الدین، یہ آگ تمہارا تخت بھی نگل جائے گی۔ ادھر دوسری جانب باہر ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کاراتیگن کہتا ہے ہمیں گھیر کیوں رہے ہو؟ کہا ہے نا کہ آگ ہم نے نہیں لگائی ہے، کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ سپاہی ان کو گھیرے میں لے گئے تھے۔ ایک سپاہی کہتا ہے محل کو آگ لگائی ہے، تلواریں نیچے کرو۔ سپاہی کہتا ہے الزامات مت لگاؤ، ہم نے نہیں لگائی ہے۔ وہاں پر صلاح الدین کے سپاہیوں کو الزام ٹھہرا کر گھیر لیا گیا تھا۔ عزیز کہتا ہے دھواں بڑا تو ہم پھنس جائیں گے۔ جس کے بعد وہاں پر بہت سے لوگوں کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ ایک سپاہی کہتا ہے مگر یہ لوگ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں، یہ لوگ آتش گیر مادے سے لت پر حالت میں بھاگ رہے تھے، انہیں تم لوگوں نے کہا تھا، اعتراف کر چکے ہیں یہ لوگ۔ کاراتیگن کہتا ہے تمہاری زبان کھینچ لوں گا، میں وزیر خزانہ ہوں، ہم یہاں پر ٹیکس اکٹھا کرنے آئے تھے، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو ہم لوگ آگ کیوں لگائیں گے؟ تم لوگوں کو یہاں پر راکھ ہی راکھ نظر آ رہی ہے۔ سپاہی کہتا ہے ہم کہاں پر پھنس گئے ہیں عزیز۔ ادھر صلاح الدین بھی مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ صلاح الدین کہتا ہے شکر ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے یہاں سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ عزیز کہتا ہے وزیر صاحب یہ لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ خزانے کی لالچ میں ہم نے آگ لگائی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ خلیفہ آ کر کہتے ہیں سب برباد کرنے آئے ہیں۔ وزیر کہتے ہیں کیسی بربادی خلیفہ، میرے سپاہی ایسا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ خلیفہ حضرت کہتے ہیں کیا تمہیں اتنا بھروسہ ہے ان پر صلاح الدین؟ تمہارے آدمیوں نے میرے محل میں گھس کر میرے ذاتی ملکیت میں موجود چیزیں چرانے اور برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ سپاہی کہتا ہے ایسا جھوٹ کیسے بول سکتے ہو؟ خلیفہ کہتا ہے خزانے والے کمرے سے نہیں پکڑے گئے ہو بتاؤ؟ جب وزیر خزانہ اور اس کے ماتحت چوری کرنے میں ناکام ہوئے تو میرے محل کو آگ لگا دی۔ صلاح الدین کہتا ہے کیا وزیر خزانہ؟ اتنے میں ہی وہ مڑ کر کاراتیگن کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کاراتیگن کہاں پر ہے؟ وہاں پر کاراتیگن موجود نہیں تھا، کاراتیگن وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ عزیز کہتا ہے ابھی تو یہیں پر موجود تھا، کہاں پر گیا؟ ادھر دوسری جانب کاراتیگن مسلسل بھاگ رہا تھا اور کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ کیسے جال میں پھنستا ہوں۔ سپاہی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، کاراتیگن مسلسل آگے بھاگ رہا تھا۔ ادھر دوسری جانب خلیفہ حضرت کہہ رہے تھے اس بھگوڑے کے بعد اب کیسے ثبوت کی ضرورت رہ جاتی ہے، فوراً جا کر اسے پکڑ کر لاؤ۔ جس کے بعد وہ سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے، سپاہی وہاں سے مسلسل جانے لگتے ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے قسم ہے ہم تو خزانہ وزیر صاحب کے محل منتقل کرنے کے لیے آئے تھے اور ہمیں یہاں پر جوہر نے بلایا تھا، ہم پر الزام لگایا گیا ہے، ہمیں کیوں بلایا تھا بتاؤ؟ جوہر کہتا ہے میں کیوں بلاؤں گا بھلا، میں نے نہیں ان کو بلایا۔ صلاح الدین کہتا ہے شروع سے بتائیں کیا ہوا ہے؟ خلیفہ حضرت کہتے ہیں بتاؤ جوہر، بتاؤ تاکہ امیر صلاح الدین کو بھی اپنے آدمیوں کی بہادری اور ہمت کا اندازہ ہو۔ صلاح الدین کہتا ہے اندر چلیں تاجر راکیف، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ جس کے بعد سب اندر روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر شام کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سلطان نور الدین کہہ رہے تھے کرک پر قبضہ کی بغیر مصر کی فتح ادھوری ہی رہے گی، ہمیں قلعے سے متعلق خفیہ معلومات درکار ہے۔ اگر تم ہمیں کرک قلعے میں پر مارتے پرندے تک سے بھی بے خبر رکھو گے تو تمہیں تمہارا مطلوبہ تجارتی راستہ فراہم کر دیا جائے گا۔ بالین کہتے ہیں میں آپ کے لیے جاسوسی کروں؟ سلطان کہتے ہیں نہیں، اسے اتحادی کہا جاتا ہے، کیونکہ میری طرح تم بھی بہت اچھی طرح واقف ہو کہ بیلین پر مرضی کی حکمرانی کرک سے منسلک ہے۔ بالین کہتا ہے میری رعایا کی ضروریات ہیں، لیکن راز ظاہر کرنے کی وجہ سے اب میں قدس جا سکتا ہوں اور نہ ہی کرک میں۔ سلطان کہتے ہیں یہاں تک آ گئے ہو بالیان، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کا کوئی راستہ بھی تلاشنا ہوگا۔ بالیان کہتا ہے تلاش تو کروں گا۔ سلطان کہتے ہیں اصل میں اس کا ایک راستہ موجود ہے، لیکن کیا تم قبول کرو گے پتہ نہیں۔ ادھر دوسری جانب کاراتیگن مسلسل بھاگ رہا تھا، سپاہی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ کاراتیگن وہاں پر چھپ چھپ کر مسلسل بھاگ رہا تھا اور کہتا ہے میں کافی مشکل میں ہوں، میری مدد کر یا رب۔ جس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب جوہر کھڑا کہہ رہا تھا وزیر خزانہ کاراتیگن اور عزیز صاحب نے دن دہاڑے محل پر چھاپہ مارا ہے، محافظوں کو ڈرایا دھمکایا، میرے سپاہی میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں تاجر راکیف کہتا ہے وزیر صاحب انہوں نے یہ سب کچھ آپ کے حکم پر ہی کیا تھا نا؟
خلیفہ حضرت کو ذاتی خزانہ محل میں جمع کروانے کے لیے 2 دن کی مہلت نہیں دی تھی آپ نے؟ یہ محل آپ لوگوں نے جلایا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں محل اگر میں نے جلایا ہوتا تو مشل میرے ہاتھ میں ہوتی، یہاں نہ ہی میں اور نہ ہی میرے آدمی نے آگ لگائی ہے، لیکن یقین رکھے کہ منصوبہ بندی کرنے والوں کو آگ میں لگاؤں گا۔ جوہر کہتا ہے ان کے خزانے پر ٹوٹ پڑنے کے سامنے اگر خلیفہ حضرت ڈٹ نہ جاتے تو قسم خدا کی ہم برباد ہو جاتے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔